یہ سوال آیا ہے کہ بخاری شریف کے حدیث میں ہے کہ خواتین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد جایا کرتی تھی اور مسجد میں نماز پڑھتی تھی، تو اس زمانے میں کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ یہ سوال عموماً احناف پر اعتراض کرنے کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا یہ مکروہ تحریمی ہے، خواہ وہ فرض نماز ہو یا عید کی نماز ہو یا تراویح کی جماعت۔ بہر صورت عورتوں کو مسجد میں آنا بالخصوص اس زمانے کے اندر یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں خواتین مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہترین زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتنہ اور فساد کا تو تصور بھی نہیں تھا۔ اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بنفس نفیس خود موجود تھے، اور اس وقت وحی کا نزول ہوتا تھا اور اسلامی احکام نازل ہو رہے تھے، اور عورتوں کے لیے بھی ظاہری بات ہے کہ علم دین اور شرعی احکام وہ سیکھنا ضروری تھا، تو اس لیے وہ مسجد میں آتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں جو خواتین مسجد میں آتی تھی تو وہ علم دین سیکھنے کے لیے اور شرعی احکام سیکھنے کے لیے وہ آتی تھی، اس لیے کہ وحی کا نزول ہوتا تھا اس وقت، اور بہترین زمانہ تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی عام مساجد سے وہ کئی گنا زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ حکم تھا ان عورتوں کو کہ جب وہ عورتیں مسجد میں آئیں تو عمدہ لباس نہ پہنیں، زیورات پہن کر نہ آئیں، خوشبو نہ لگائیں، بن سنور کر نہ آئیں، اور جب نماز ختم ہو جائے تو ختم ہونے کے بعد فوراً مردوں سے پہلے وہ مسجد سے نکل جائیں، اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ یہ ان کو حکم تھا، یعنی بہترین زمانہ تھا جس میں فتنہ اور فساد کا تصور بھی نہیں تھا۔ اور جب وہ آتی تھی تو اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی، یہ حکم دیا کہ عمدہ لباس نہیں پہنے گی، زیورات پہن کر نہیں آئے گی، خوشبو لگا کر نہیں آئے گی، جب نماز ختم ہو جائے تو مردوں سے پہلے وہ گھروں کو چلی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم فرمایا، یہ ترغیب دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورتوں کا گھر کے اندر کا جو حصہ ہے، گھر کا جو اندرونی حصہ ہے، اس حصے میں نماز پڑھنا اس کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے، یعنی میری مسجد نبی نماز پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ ترغیب دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے بہت شوق ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا یہ دینی جذبہ اور یہ شوق بہت اچھا ہے، لیکن تمہاری نماز جو بند کوٹھی کے اندر جو نماز پڑھنا ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے بنسبت کمرے کے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطے کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطے کی نماز وہ محلے کی مسجد کی نماز سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز وہ میری مسجد سے بہتر ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین تک یہ احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرامین پہنچے تھے، اور وہ دین کا مزاج سمجھتے تھے۔ جب انہوں نے زمانے کا فساد دیکھا، جبکہ صحابہ کا زمانہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ بالکل کیا ہے، متصل ہے، لیکن صحابہ کرام نے جب فساد دیکھا زمانے کے اندر اپنے زمانے میں اور فتنوں کو دیکھا، تو خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پر صراحتاً خواتین کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا کہ خواتین اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھے کر۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ عورتوں کی جو حالت آج ہو گئی ہے، اگر یہی حالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کی بات کر رہی ہے،
جبکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو اتنا وقت بھی نہیں گزرا تھا کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے تھے، کم زمانہ گزرا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل متصل والا زمانہ. تو اس وقت بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اس وقت عورتوں کی جو حالت ہوئی ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود ہوتے تو آپ صراحتاً اس کو منع فرما دیتے کہ خواتین مسجد میں نہ آئے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج خوب سمجھتی تھی، اس لیے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کی ایسی حالت ہوئی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو آنے سے منع فرما دیتے. پھر یہ جو موجودہ زمانہ ہے یہ تو پرفتن زمانہ ہے، اس میں تو فتنہ ہی فتنہ ہے، فساد ہی فساد ہے، بے حیائی کا بازار گرم ہے، اور عورتوں کا تو عام مزاج یہی ہے کہ وہ نئے فیشن اختیار کر کے باہر گھومتی رہے. اس زمانے میں اگر خواتین کو یہ اجازت دی جاتی ہے تو یہ انتہائی شریعت کے ساتھ مذاق کے مذاق، کہ اس زمانے کے اندر صحابہ کرام نے یہ حکم دیا تھا کہ خواتین مسجد میں نہیں آئے گی، جب یہ زمانہ جو پرفتن زمانہ ہے جہاں پر بے حیائی عام ہے، اور وہاں پر آپ خواتین کو بلا رہے ہیں مسجد میں، اجازت دی جا رہی ہے کہ عیدگاہ آ جائے نماز پڑھنے کے لیے. جب وہ راستے پر گزرتی ہے بن سنور کر اور فیشن کر کے، تو کیا یہ باعث لعنت نہیں ہے؟ خواتین اچھی طرح سمجھ لے، عید کا دن یہ اللہ کی طرف سے انعام کا دن ہے، یہ بدلے کا دن ہے. اگر وہ اس طرح گھروں سے باہر بن سنور کر جائے گی عیدگاہ میں تو وہ باعث لعنت ہے، اور وہ لوگوں کے لیے گناہ کا باعث بنے گی. باعث نہ بنے، اپنے گھروں کے اندر رہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھائی عورتوں پر عید کی نماز واجب ہی نہیں ہے. جب ایک چیز شریعت نے عورت پر واجب ہی نہیں کی ہے تو وہ کیسے جا سکتی؟ وہ تو عیدگاہ میں کیا اپنے گھر کے اندر بھی اس پر واجب نہیں ہے، تو عیدگاہ جانے کا اس کو کیا سوال بنتا ہے؟ تو لہٰذا احناف وہ احادیث اور تمام روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے، صحابہ کرام کے آثار کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے. تو انہوں نے جو فرمایا ہے حق فرمایا، سچ فرمایا ہے کہ موجودہ دور میں خواتین کا جانا یہ فتنہ اور فساد سے خالی نہیں ہے، الٹا وہ گناہ کا باعث بن رہی ہے اور لوگوں کا گناہ اپنے سر پہ لاد رہی ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے شیطان اس کو تاکتا ہے، لوگوں کی نظر میں مزین کرتا ہے، وہ خود بھی مائل ہوتی ہے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، تو یہ باعث لعنت ہے. لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر رہے، اور جب ایک چیز اس پر واجب ہی نہیں قرار دی گئی شریعت کی طرف سے تو وہ کیسے اس کو ادا کر سکتے؟